کہ دو نشانیاں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نشانی ہے تو حضرت مریم بھی اللہ کی نشانی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ آیتن، آیتین کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا ہم نے بنا دیا مریم کے فرزند کو اور اس کی امی کو اپنی قدرت کاملہ کی ایک نشانی، دو نشانیاں کیوں نہیں کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وسلم علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 3 سورہ المؤمنون آیت مقدسہ نمبر 50۔ اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا ذات کے سامنے انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ عرض ہے کہ وہ ہمیں دین و دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمارا آخری وقت اپنے فضل سے اچھا فرمائے۔ آج کی آیت جو شامل ہے درس قرآن میں، وہ اس سورت کا آخری قصہ ہے انبیاء کا، انبیاء میں سے آخری قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا ابن مریم، مریم کے فرزند کو، وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں مریم کو بھی کیا بنا دیا جی؟ آیتن، ایک نشانی۔ یہاں پر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، کیونکہ دو ہے نا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے اور آپ کی والدہ کا ذکر بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ دو ہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ دو نشانیاں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نشانی ہے تو حضرت مریم بھی اللہ کی نشانی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جس نشانی کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے پیدائش۔ ایک اللہ کا قانون ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کا قانون کیا ہے کہ ماں باپ ملتے ہیں تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کہتا ہے ہماری قدرت بھی ہے، قدرت وہ بھی اللہ کی قدرت ہے لیکن وہ قانون کے تحت آتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کبھی کبھار ہم بغیر قانون کے بھی اپنی قدرت ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو باپ ہو ماں ہو تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم ہی ہیں کہ ماں ہے باپ نہیں ہے، ہم نے عیسیٰ جیسا خوبصورت روحانی فرزند پیدا فرما دیا، ماں کو بیٹا دے دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام بھی تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے نا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کرتے تھے نا، انہیں جواب دیا قرآن میں ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے کہ ان پر اعتراض کرتے ہو ذرا پیچھے جاؤ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف، انہیں تو ہم نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، یہ تو پھر ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی۔ تو اللہ پاک کی یہ قدرت کی نشانیاں ہیں۔ معنی کیا ہوا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک تو غیر مسلموں کو، کفار کو یہ دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، اللہ بہت بڑی قدرت والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو کچھ اس نے چاہا اس نے کیا۔ اور دوسرا ایمان والوں کے لیے یہاں پہ درس یہ ہے کہ وہ جب یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں گے ان کا ایمان مزید تقویت پکڑے گا، مزید مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر، ایمان پر، اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اچھا یہاں پر اللہ پاک فرماتا ہے اور بسایا ہم نے ان دونوں کو، اور بسایا ہم نے ان دونوں کو ربوتن، ایک بلند مقام پر،
ایک بھائی ربوہ جو ہے ایک زمین پر ایسا مقام بھی ہے کہ جس کے اوپر قادیانی اپنی رہائش رکھتے ہیں۔ ربوہ انہوں نے ایک مرکز بنایا ہوا ہے اور نبوت کا دعویٰ بھی کیا۔ ربوہ کا لفظ یہاں سے لے کے انہوں نے بہت بڑی زمین لی اور وہاں کے اوپر اپنا قبرستان بھی بنایا، وہاں انہوں نے اپنی رہائشیں بھی بنائیں اور مرکز بھی بنایا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے جو ہے ایک قادیان انڈیا میں ہے اور ربوہ پاکستان میں ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کو وہ حیثیتیں دی ہیں جو ہماری مکہ اور مدینہ کی طرف ہماری نسبتیں ہوتی ہیں۔ ہم جو مقام مکہ اور مدینہ کے لیے اپنے دل میں رکھتے ہیں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب، یہ ربوہ کو اور کس کو دیتے ہیں؟ ہاں، بہرحال ربوہ جو مقام اللہ پاک نے بیان فرمایا اس کا معنی ہے بلند مقام۔ کیا معنی ہے جی؟ بلند مقام۔ اچھا، اللہ پاک فرماتے ہیں ذات قرارن، جو رہائش کے قابل تھا، ایسا مقام تھا جو رہائش کے ومعین، اور جہاں چشمے جاری تھے۔ دیکھیں یار، اللہ تعالیٰ نے نا خاص کر دیکھیں اللہ کی نظر میں اور اللہ کے ہاں جو وہ نعمت دیتا ہے اس کا بڑا مقام ہے۔ اللہ چاہتا ہے کوئی شکر ادا کرے۔ جب کوئی بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت کو بڑا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ اللہ مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ پاک نے جو نعمت حضرت عیسیٰ بن مریم پر اور ان کی ماں پر کی تھی، انعام کیا تھا نا، ایک تو ان کو نشانی بنایا، اور جب نشانی بنایا بڑی آزمائش سے بھی گزری۔ اللہ جس سے پیار کرتا ہے وہ، اب دیکھیں حضرت مریم پر کتنے کتنے الزامات لگے، لوگوں نے باتیں کی، وہ کیفیت ہم جان نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے۔ وہ جن پر مصیبت اترتی ہے، جن پر آزمائش اترتی ہے، وہی اس کا احساس انہی کو ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں قرار دیا، پھر فرمایا ہم نے ان کو ایک بلند جگہ پہ بسایا جو رہائش کے قابل تھی جگہ، ومعین، جہاں چشمے جاری تھے۔ تو معنی یہ ہوا کہ اس آیت سے ہم دوسرا سبق یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جو اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکر ادا کرے۔ آپ اے سی لگا کے سوتے ہیں، اگر نصیب ہے تو الحمدللہ ضرور پڑھیں۔ اے سی کے اندر بھی ٹھنڈک پیدا کرنے کی صلاحیت ہمارے رب نے پیدا فرمائی۔ وہ جو ہوا آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، چھت اللہ نے دی ہے، اللہ پاک نے اچھی میٹھی نیند دی ہے، تو یہ اللہ پاک کا شکر ہے۔ دیکھیں اب صبح جاگتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ تیرا شکر ہے، شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں موت دے کر دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور پھر ہم نے اسی کی طرف کیا کرنا ہے؟ لوٹ کر جانا ہے۔ تو اسی دعا کے ساتھ آج کا درس ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی بارگاہ کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ